اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے پر فتن ماحول میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت۔ وعن معقل بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، رواہ مسلم۔ یہ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں، یعنی جب مسلمانوں کی باہمی قتل و قتال ہو، محاذ ارائی ہو، تو اس وقت دین پر پوری استقامت اور مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ قائم رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا، یہ اجر و ثواب میں ایسا ہے جیسے اب میری موجودگی میں، میرے زمانے میں کوئی دارالکفر مکہ کو چھوڑ کے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کوئی دارالکفر مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر لے۔ اور جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی وہ دارالاسلام کے بجائے دارالکفر تھا، کافروں کا قبضہ تھا، تو اس وقت ہجرت کرنے کا بہت بڑا اجر تھا، بہت بڑا اجر تھا۔ جیسے اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا زیادہ اجر تھا، اتنا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو بعد میں خرچ کرنے والا اس کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ظاہر ہے اتنا جو ہے نا وہ ہجرت کا بڑا اجر تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اس کو ایسا اجر ملے گا جیسے اس وقت جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور کوئی مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کرتا، اتنا اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے کی آخرت برباد ہو، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور ظاہر ہے آخرت آدمی کی برباد ہونے سے بچتی ہے اس صورت میں کہ آدمی دین پر مکمل قائم ہو، پورا کا پورا دین پہ قائم ہو، اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، نیکیوں میں مشغول رہے۔ اس آدمی کی عبادت برباد ہونے سے تو بچ جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ ایسا ہی دوسری حدیث کا عنوان یہ ہے کہ مظالم پہ صبر کرو اور یہ جانو کہ آنے والا زمانہ موجودہ دور سے بھی بدتر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس دور میں آدمی رہ رہا ہو، جو وقت گزر رہا ہو، جو وقت، دوسرے الفاظ میں جو وقت موجود ہو، تو اس میں اگر آدمی کو کوئی مظالم کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو، تو وہ یہ دل میں لائے کہ شاید آئندہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ بد ہو، اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جتنی دوری ہوگی، زمانہ نبوت سے جتنی دوری ہوگی، اتنی جہالت کی، بے دینی کی تاریکی زیادہ ہوگی، زیادہ پھیلے گی، زیادہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں فتنے زیادہ ہوں گے، فساد زیادہ، مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ تو آدمی جس وقت جو وقت موجود ہو، اس وقت کو آخرت کے لیے غنیمت جانے اور اس کو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے اللہ کی اطاعت، عبادت میں گزارے۔ جیسے یہ کہتے ہیں زبیر بن علی کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، شکونا الیہ، اور ہم نے ان سے شکایت کی۔ کس چیز کی شکایت کی؟ ما نلقى من الحجاج، جو تکلیفیں اور مصیبتیں
پریشانی اور مظالم ہمیں حجاج بن یوسف کی طرف سے پہنچ رہے تھے. ہم نے اس کی شکایت کی. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه. نے کہا صبر کرو کہ تمہارے اوپر آئندہ جو وقت آنے والا ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. یہ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے ہیں، اور اس میں تو بعض بادشاہ اچھے بھی تھے، بعض حکمران اچھے بھی تھے جیسے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اکثر اور اغلب کے اعتبار سے جب خلافت ملوکیہ میں بدلی اور اپنی ذاتی اغراض کو اور مقاصد کو اور مفاد کو ترجیح دی جانے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ، تو اس وقت پھر یہ خرابیاں پیدا ہوئی. تو کہا کہ اس پہ صبر کرو، اور اس کے بعد جو آنے والا حجاج کے بعد جو آنے والا زمانہ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. کب تک صبر کرو؟ حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. جب اپنے رب سے ملاقات کر لو گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان لوگوں سے تمہارا بدلہ لے لے گا، تمہارا انتقام لے لے گا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا ظلم کی. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. انس کہتے ہیں سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جتنا زمانہ میری نبوت سے دور ہوتا جائے گا تو اتنا وہ مصیبتوں والا ہوگا، پریشانیوں والا ہوگا. تو آدمی کو جس وقت میں وہ رہ رہے اس کو آخرت کے لیے وہ وقف کر دے، اس کو غنیمت جانے، اور یہ سوچے کہ آئندہ آنے والا وقت شاید اس سے بھی زیادہ برا ہو، اس کو غنیمت جان کے اس کو آخرت کے لیے وقف کر دے، اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دے کہ بندہ دنیا میں آیا اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے آیا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں ہمارے فائدے کے لیے، دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں. آج ہم معمولی پریشانی ہمیں لاحق ہو جاتی ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں. بس ذہن پریشان ہے، نہیں ہوتی نماز میں سکون، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز میں ذہن حاضر نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا نماز. کوئی اور نیکی کر رہا ہو تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی پریشان جو ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. نماز میں یہاں تک کہ جب طوفان ہوتا اور بارش برسنے کے حالات بن جاتے اور بادل آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، اور فرماتے کہ یہ بادل تو قوم عاد پہ بھی آیا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے اوپر ابھی بارش ہوگی، اللہ نے عذاب برسا دیا تھا بادل سے بارش کے بجائے. اور اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ آتا اور کہ جب تک بارش برسنی شروع نہ ہو جاتی، اللہ کی رحمت کی بارش برسنی شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت اندر باہر جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. اور یہ تو صریح الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ معمولی پریشانی لاحق ہو جاتی، اب نماز میں مشغول ہو جاتے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تم نماز سے اور صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور مدد حاصل کرو. مدد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا. اور جب اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی، مدد تمہارے ساتھ ہوگی، پھر تمہیں کس چیز کا غم ہے؟ دو چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.